خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ ان عقیدوں کے ساتھ جو بندہ حج کا سفر کرے گا اس کا ایمان تازہ ہو کر کے آئے گا، اور جو مرے ہوئے بجھے ہوئے دلوں کے ساتھ جاتا ہے۔ عمرہ میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، جو عمرہ کے سفر پہ گئے ہوئے ہیں یہ اتنے وہاں پر جو چھوڑے ہوئے کتے ہیں اتنے نہیں ہوتے۔ حج میں جو ہے ہر بس میں ہر قافلے میں گھس کر کے آتا ہے، اتنی اتنی بڑی چٹیاں لے کر کے آتے تھے حج کے سفر میں تبلیغ کرنے کے لیے۔ اولیاء سے مانگنا شرک، مزاروں پہ جانا شرک، وسیلہ لینا شرک، حضور کے بارگاہ میں یا کہہ کر پکارنا شرک۔ لمبی چٹیاں لے کر بسوں میں گھس کے آتے تھے، پوری کی پوری طاقت اس پر جھونکتے تھے۔ اب تو گئے، ان کے باپ بھی گئے، وہ بھی گئے، کیونکہ ریال کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ایران کا دور آ رہا ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے وہ تبلیغ کرنے والے اب ایران کی تبلیغ کریں گے، کیونکہ وہ پیسوں کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں ان کو پیسے دو تو پہلے سعودیوں کے پیسوں پر پلتے تھے، یہ شرک وہ شرک وہ شرک یہ شرک کرتے تھے۔ اب ایران دے گا تو ادھر بھی ماریں گے ادھر بھی ماریں گے، ماتم بھی کریں گے۔ تو ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے؟ بہرحال حجاج کرام سے میں ایک گزارش ضرور کرتا ہوں، سفر پر جاؤ۔ اکثر لوگوں کو یہ کہہ کر کے گمراہ کیا جاتا تھا، ارے تمہارے انڈیا میں یہ سب چلتا ہے، یہاں آؤ دیکھو مکہ میں کیا ہے، مدینے میں کیا ہے، یہ دیکھو اتنے بڑے مکہ میں اتنے بڑے مدینے میں جہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، اماموں کو دیکھو، ان کی نمازوں کو دیکھو، ان کی قراتوں کو دیکھو۔ کچھ لوگ تو بیچارے اسی میں پاگل رہتے ہیں، کیا قرات ہے۔ ہاں مائک ایسے لگے ہوئے ہیں کہ دل کے اندر اتر رہی ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، حضور فرماتے ایک دور آئے گا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اتنے اچھے انداز میں آئیں گے، وہ قرآن تلاوت کریں گے ان کی حلق سے نیچے قرآن نہیں جا رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے، تم صرف ان کی حسین آوازوں کو دیکھ کر کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہو کہ ان کی قرات تو دیکھو ہمارے ہاں۔ ارے مائک کے اور ساؤنڈ سسٹم کے بھی بہت سارے کمالات ہیں، نیو ٹیکنالوجی کے بھی کمالات ہیں۔ بہرحال وہ جتنی بھی سریلی آواز میں پڑھے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سب سے پہلا معیار ہے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنم میں ہیں اور پھر وہ حرم کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے پڑھا ہے، ہمارے لیے وہ کوئی امام نہیں، ہمارے لیے وہ اقتداء کا اہل نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں حجاج کرام کو جب ہم بتاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دقیانوسی باتیں، پرانے خیالات ہیں۔ سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی عظمت اور ان کی محبت، بھیڑ کیا کر رہی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں بھیڑ کے ہمارا دین یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے نہیں بنایا ہے، اصولوں پر بنا ہے، اصولوں پر ہے۔ بھیڑ تو یہاں پر سرکس میں جمع ہو جاتی ہے، تو کیا آپ وہاں پر چلے جائیں گے؟ بھیڑ تو نیتاؤں کے یہاں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، بھیڑ کا وہ مطلب نہیں ہے۔ بہرحال وہاں جانے کے بعد لاکھوں کی بھیڑ وہ کر رہی ہے، لاکھوں کی بھیڑ یہ کر رہی ہے، اس میں بھی بہت ساری بھیڑ جو ہے نا وہ بھیڑ ہے، ان کو جہالت بھری ہوئی ہے۔ وہ کہیں پہ بھی راستے پہ کھڑے ہو کر کے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا، نماز آدھی پڑھ رہے ہیں اور آدھا موبائل۔ تو تمام چیزیں وہاں پر جتنے آتے ہیں وہ علماء ہی نہیں ہیں، وہ اولیاء ہی نہیں ہیں، جاہل بھی بہت سارے آتے ہیں۔ تو ہمارے ہندوستان وغیرہ سے گئے ہوئے لوگ ان سے متاثر ہو کر مرعوب ہو کر کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں وہاں تو ایسا دین ہے، ہمارے ہاں کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ ایسا نہیں میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت پوری دنیا بھر میں وہی بتاتے آئے ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ نے بتایا، کوئی نئی چیز نہیں۔ صحابہ جس جماعت میں تھے وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت، ان کی محبت اور ان کی عقیدت سے بڑھ کر کے دین میں کوئی حصہ نہیں۔ بمصطفیٰ برساں کے خیش دین ہما اوست، گر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ یہ سفر پورا قدم قدم پر، اور
حاجیوں سے دو جگہ پر جو مسئلے ہوتے ہیں، ایک مکہ میں جھگڑا کرنا اور ایک ہے مدینے میں کسی چیز کو عیب لگانا۔ میں سمجھتا ہوں اکثر و بیشتر حاجی اور معتمر عمرہ والے کر جاتے ہیں۔ حج پتہ ہے پورے حج میں جھگڑا کرے گا تو حج ختم ہی ہو گیا اس کا، کسی سے بھی جھگڑا ہوا اس کا تو حج گیا۔ تین ہی چیزیں اللہ نے فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس پر حج فرض ہوا وہ بے حیائی کی بات نہیں کرے گا، شہوت کا کام نہیں کرے گا اور کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ جھگڑا کیا تو حج گیا۔ اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے شیطان شدت سے ان کو جھگڑا کرنے پر آمادہ کر ہی لیتا ہے، کیونکہ سہولیات کے اعتبار سے کسی کو بس نہیں مل رہی وہاں پر اور کسی کو سیٹ نہیں مل رہی ہے، بس میں کھڑے ہو کر احرام کی حالت میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ قافلے میں گئے ہوئے یہاں کے بھی کچھ ایک حاجی صاحب ہیں، اب پتہ نہیں وہ حاجی باقی بھی رہ گئے کہ نہیں، سب ٹوٹ پاٹ گیا ہے، بس میں جھگڑا کر رہے تھے اور ہم ان کو سمجھائے جوان ہو، جوش ہے، خون گرم ہے، جھگڑا مت کرو یہ سارے حاجیوں سے۔ کہا حضرت آپ سائیڈ میں رکھیے، میں اگلے سال حج کر لوں گا لیکن جھگڑا آج کر کے جاؤں گا۔ معاذ اللہ رب العالمین، یعنی اس کو اگلے سال حج کرنا ہے لیکن جھگڑا نہیں چھوڑنا ہے۔ کیا خبر تیری زندگی اگلے سال کیا اگلے دن تک کی بھی ہے کہ نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جرت کیسی؟ ہاں ایسے ایک حاجی صاحب، اور اکثر حاجی لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کیونکہ یہاں اتنے نہیں ہوتے ہوں گے، وہاں کر ہی لیتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، کام دھندہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کرنا رہتا ہے، کھانا ہے سونا ہے، کھانا ہے سونا ہے۔ 40 دن کا ہمارے ہاں کا تو پیکج بہت لمبا ہوتا ہے، حج ہے تو 5 ہی دن کا، باقی دن کیا کریں گے؟ چغلی کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہیں اس کی غیبت اس کی غیبت، حاجی لوگ۔ اور وہ شروع میں ہی جوش رہتا ہے طواف کرنے کا، کعبہ چھونے کا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ خالی بھی رہے تو بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہ صرف اور صرف بوفے میں آ کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کون سی ڈش بنی ہوئی ہے۔ ارے دوپہر میں بھی یہی تھا، رات میں بھی یہی ہے، سالن کچھ چینج کرو، سٹارٹر بدلو، پپڑ نہیں ہے، چنا نہیں ہے، اچار نہیں ہے۔ ہاں اچھے اچھے حاجیوں کو میں نے دیکھا ہے، ہماری اقتدا کرنے والے لوگوں کو بھی جھگڑتے دیکھا۔ یہاں سے کہتے تھے کہ حضرت آپ ساتھ ہیں تو بس کافی ہے، دال روٹی کھائیں گے بس، آپ ساتھ ہیں۔ اور میں نے ساتھ دیکھا ہے وہاں جانے کے بعد، ہاں معاذ اللہ رب العالمین، بہت ایسے حالات سے گزرے ہیں۔ مینا کی وادیوں میں میں ٹوکرے بھر بھر کر کے پانی لا کر کے بھی پلائے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ سب چیزیں ایک طرف، لیکن وہ یہ ہے کہ ایسی دھوپ میں لائے کیوں آپ؟ گاڑیاں نہیں مل رہی ہوتی ہیں، لٹک کر کے کہیں جا رہے ہیں، ایک بس میں 50 کی سیٹیں ہیں لیکن 100 کے اوپر لوگ بھر گئے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، حج جو ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے اور جھگڑا کرنے ہی جا رہا ہے تو پھر تمہارے حج کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، حج میں جاؤ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ حضرت سفیان ثوری کی بات میں بتاتا ہوں، دل دہل جاتا ہے کبھی میں یہ پڑھتا ہوں۔ ان کے مریدین کے ساتھ وہ آئے تھے، بڑے تابعی ہیں میاں، چھوٹے موٹے حاجی نہیں۔ سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، لوگ ان کے اطراف تھے، کسی کی کونی لگ گئی آپ کو طواف کے دوران، تو مرید لوگ جو پیروں کو لے کے بھی وہاں چل رہے ہوتے ہیں گھیرے میں لے کر کے، وہ کسی کو تو اندر آنے ہی نہیں دیتے۔ ارے چین توڑ کے یہ کیسے آ گیا؟ سفیان ثوری کو صرف کونی لگی تھی، ان کے ایک مرید نے اس سے کہا، ارے دیکھتا نہیں حضرت کو کونی لگا دیا۔ حضرت سفیان ثوری نے اپنے شاگرد سے کہا، خاموش ہو جا، میں تو لات کھانے کے لائق تھا، یہاں صرف ہاتھ لگائے۔ اتنے بڑے محدث وہ کہتے ہیں مجھے تو لاتوں سے یہاں مارا جانا چاہیے تھا، میں تو صرف ہاتھ لگائے مجھ کو۔ اگر بندہ وہاں یہ سوچ کر کے جائے کہ یہاں موجود سارے لوگوں میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، تو پھر اس کو کسی مصیبت پہ غصہ نہیں آئے گا۔ دوسری چیز، مدینے میں وہاں کی کسی چیز کو عیب نہ لگائیں۔
موسم کتنا گرم ہے، ٹھنڈی بہت کڑاکے کی چل رہی ہے، پھاڑ دے رہی ہے۔ موسموں کے متعلق جس نے کہا گیا کہ اس نے مدینے کی لذت کو ختم کر دیا، مدینے کی روحانیت کو اس نے ختم کر دیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ مدینے میں آئے، دوپہر میں کھانا کھائے، گرمی کے دن تھے، دہی کھانے میں تھا۔ انہوں نے دہی دینے والے سے کہا کہ شاید باسی ہو گیا، دہی کھٹا لگ رہا ہے زیادہ۔ کھائے کھانا اور سو گئے۔ شام کو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، لیکن حضور اس حالت میں آئے کہ چہرہ سرخ تھا۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں میں ڈر گیا حضور کا یہ چہرہ دیکھ کر، کہا کہ یا رسول اللہ کچھ خطا ہوگی؟ حضور نے فرمایا فوراً تو میرے مدینے سے نکل جا، جہاں تجھے میٹھا دہی ملتا وہاں چلا جا، تو نے میرے مدینے کی دہی کو کھٹا کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں، اسی لیے وہاں کے بازاروں میں بھی جانے کے بعد کہا گیا ہے کہ لوگوں سے وہاں نہ بھیڑیں، مدینے والوں کا ادب و احترام کریں۔ حضرت سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، وہاں پر مدینے میں رہا کرتے تھے، اور جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی جاتا تھا وہ کہتے کہ مدینے کے درویشوں کو کھلا آئے کہ نہیں آئے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور مدینے کے درویشوں کو کیا کھلاؤں، کہاں ہیں، کہاں ملیں گے؟ وہ ہنسنے لگے کہ کیسا سنی ہے مدینے کے درویش اس کو نہیں معلوم، کیسا سنی ہے مدینے کے درویش اسے نہیں معلوم۔ تو لوگ پیچھے پکڑ کر کے لے آئے، حضرت کو کہا آپ کو نہیں پتا، ہم بتاتے ہیں، مدینے میں جتنے بھی کتے اور بلیاں ہیں حضرت ان کو درویش کہتے ہیں۔ اور حضرت سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے اگر وہ کتے اور بلیوں نے کچھ کھا لیا تو سمجھ لو کہ تمہاری حاضری قبول ہے، کہ تم حاضر ہو چکے ہو۔ ان کا ادب و احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آج بھی جاؤ، لائیو کوئی چیز دیکھنا ہو آپ کو، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مدینے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کبوتر ہیں، اور وہ کبوتر جہاں بیٹھتے ہیں وہ تو بیٹ کرتے ہی ہیں، ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ جہاں پر بھی ہوں گے وہ بیٹ کرتے ہیں، لیکن پورے مسجد نبوی میں اور حضور کے گنبد پر ایک کبوتر نے بھی کبھی بیٹ نہیں کیا، کبھی آپ کو نشان تک نہیں ملے گا۔ ارے کبوتر تو بے زبان جانور ہی تو ہے، بے عقل ہے، لیکن حضور کے دربار میں مسجد نبوی میں ان پرندوں کا بھی ادب آپ دیکھیں ہیں۔ اور اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا وہاں جو جانور ہوتے ہیں ان کو صرف جانور مت سمجھو، وقت کے قطب اپنے آپ کو اس حالت میں وہاں پیش کرتے ہیں۔ ان بارگاہوں کا ادب و احترام ہو۔ حجاج کرام، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارا سفر بھی آسان فرمائے۔ ہمارے کچھ حجاج کرام یہاں پر موجود ہیں، ان کی آپ گل پوشی بھی فرما دیں۔ حجاج کے اعزاز و اکرام کے لیے محفل منعقد کرنا اور ان کی عزت افزائی کرنا یہ اچھا عمل ہے، لیکن حاجیوں کے لیے میں کہتا ہوں اچھا عمل ہے، آپ خواہش مت کریں کہ مجھے لوگ چادر پہنائیں، آپ خواہش مت کرو کہ لوگ مجھے ہار پہنائیں اور آنے کے بعد حاجی سے کم پکارا تو بھڑک جائیں، غصہ کریں۔ شادی کے کارڈ پہ تو الحاج کیوں نہیں لکھا؟ تو مطلب آپ پورا حج جو ہے وہ شادی کے کارڈ کے لیے کیے تھے، حاجی کے لیے؟ آپ کی خواہش نہ ہو اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا فرمائے گا۔ ہمارے محلے کے حاجی صاحب ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ
وسلم اللهم سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد माशाअल्लाह اس پہ کچھ ہی حجاج کرام ہیں، باقی اور بھی بہت سارے ہیں جو یہاں پر حاضر تو آئے نہیں، وہ بھی حج پہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے۔ بڑی تمنا اور بہت ساری خواہشوں کے بعد یہ سفر ملتا ہے۔ ایک جو ریئل چیز ہوئی تھی ممبئی کی، ایک حاجی صاحب کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دو چیزیں، ایک امریکہ والے، ایک فیملی آئی، ڈاکٹر صاحب، بیٹا، بیٹی، بیوی، مکہ میں پہنچے، کلاک ٹاور کے پاس ہی رکے تھے، امریکہ کے رہنے والے تھے، بہت اچھی بڑی فیملی تھی، احرام پہنے ہوئے حرم شریف میں جا رہے تھے۔ صحن میں باہر جو پیر نہ پھسلے اس کے لیے جو میٹ لگے رہتے ہیں، پڑے رہتے تھے، وہ جوان لڑکا جو ہے اس کا انگوٹھا وہ میٹ میں پھنس گیا، اچانک وہ گر گیا، ایسے اوندھے میں وہ گرا تو سر پہ لگ گئی چیز، وہ بے ہوش ہوا۔ فیملی میں وہ ڈاکٹر صاحب ہے، ان کی بیوی ہے، بیٹی ہے اور یہ بیٹا ہے۔ اچانک یہ لڑکے کو اس طرح کی جو گرا تو اٹھائے، بے ہوش تھا، ایمبولینس بلائی گئی، فوراً اس بچے کو، نوجوان کو اٹھائے، لے کر کے گئے، ٹریٹمنٹ وغیرہ مکہ میں جو لوکل ہاسپٹل تھے، لیکن ہاسپٹل والوں نے کہا کہ نہیں، خون زیادہ اندر بھیجے کے اندر نکلا ہوا ہے، اس کو فوراً بڑے ہاسپٹل لے جاؤ۔ جدہ لے کر کے گئے، ہاسپٹل میں جانے کے بعد جدہ میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ نوجوان لڑکا کوما میں جا چکا ہے، ہاتھ پیر سب کچھ شل، کچھ بھی نہیں، کوما میں گیا۔ 8 دن تک وہاں پر ہاسپٹل میں رکھے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں نے واپس اس کو امریکہ لے جانے کا انتظام کیا، وہ واپس امریکہ لے کر کے گئے، 1 مہینہ کچھ علاج ہوا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، امریکہ میں انتقال ہوا۔ تصویر کا ایک رخ آپ کو بتا رہا ہوں، کہاں سے آئے تھے، حرم کعبہ تک پہنچے بھی تھے، ہوٹل میں رکے بھی تھے، احرام پہن کر کے حرم میں اندر جا رہے تھے، دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی گرا، پوری فیملی وہیں سے باہر سے ہی ہاسپٹل بھاگی، ہاسپٹل سے علاج کرتے کرتے امریکہ چلے گئے اور امریکہ میں جا کر کے انتقال بھی ہو گیا۔ دروازے تک پہنچ کر کے کعبے کا طواف نہیں، وہ رب کی مرضی ہے، جسے چاہے وہاں تک پہنچ کر کے بھی وہ اندر نہیں داخل ہو سکا تھا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا گنہگار یا جو بھی ہے، لیکن نصیب کی بات ہے۔ اور ایک خاندان ممبئی کا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بھی 4 لوگ تھے، بیٹا، بہو اور ماں باپ۔ یہ لوگ یہاں سے بیٹھے اور فلائٹ مدینے جا رہی تھی، ڈائریکٹ فلائٹ تھی۔ تو یہ لوگ جیسے ہی ٹیک آف کیے، حاجی صاحب جو تھے وہ بیچ والی سیٹ میں بیٹھے تھے، ان کو دھڑکن زیادہ تیز شروع ہو گئی اور کوشش کیا گیا، ٹیک آف ہونے کے بعد انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور پیچھے ان کا سر لڑک گیا، بغل میں ان کی بیوی بھی ہے، ان کا بیٹا بھی ہے۔ تو دیکھا دبا دبا کر کے، تو وہ کچھ بھی ری ایکشن نہیں کر رہے تھے، کچھ بھی رسپانس نہیں دے رہے تھے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ابھی اڑا ہوا پلین ہے، ان کی جو بیوی ہیں وہ ابھی موجود ہیں، بیٹے سے کہتی ہیں خاموش رہو، ان کا انتقال ہو گیا ہو تو بھی خاموش رہو، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ نہ پلین کے عملے کو کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ 4 گھنٹے فلائٹ ہوا میں ہے،
وہ اسی طرح سے گردن لٹکائے ہوئے اس میں تھے. وہ کیسا خاندان تھا. لینڈ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے تھوڑی ہڑبڑی مچائی اور پلین کے عملے سے کہا کہ یہ سیریس ہو گئی ان کی طبیعت. وہ آئے, دبا دبا کر کے دیکھے, پمپ کیا, وہ کچھ رسپانس نہیں کیے. تو لینڈ ہوتے ہوتے پلین سے نیچے خبر دے دی گئی کہ ایمرجنسی ہے اس فلیٹ میں. ایک حاجی ہے, اس کی سانسیں رک گئی ہیں. جیسے ہی فلائٹ لینڈ ہوئی, ایمبولینس وہیں قریب میں آ گئی, اندر ہی ایئرپورٹ میں. ان کو اسٹریچر پر لایا گیا, ایمبولینس میں ڈالا گیا, پھر لے کر کے گئے. یہ لوگ فیملی بھی ساتھ میں گئی. باہر آنے کے بعد ہاسپٹل میں جیسے ہی ان کو داخل کیا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا یہ پچھلے 4 گھنٹے پہلے ہی دم توڑ چکے ہیں. گھر والوں کو تو معلوم تھا, لیکن وہ تو ایک پروسیس کے اعتبار سے جو کچھ بھی فارمیلٹی تھی پوری کی گئی. اور مدینے میں غسل ہوا, کفن ہوا, جنت البقیع میں دفن. روح یہیں نکلی تھی, دفن مدینے میں ہوا. اور ایک بندہ وہ تھا جو حرم کعبہ کے پاس پہنچا تھا, گرا بھی وہیں تھا, ہوش بھی وہیں گیا تھا, لیکن اس کے باوجود موت امریکہ میں جا کر ہوئی, دفن وہاں ہوا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. بارگاہ مصطفیٰ میں عرض ہے مولا کریم, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو حج مقبول نصیب فرما.